اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اس تو پہلے جڑی آیات دو آیتاں بیان کیتیاں گئیں پچھلے بیان وچ اودے وچ یہ ساری چیزاں یعنی موضوع فرائض نبوت سی، تو اس آیت مبارکہ دے وچ بھی بیان کیتا اللہ تعالیٰ نے کہ آیت دا ترجمہ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا اور تمہیں کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا۔ تو فرائض نبوت اتنے بھی ایسا ہے آیت مبارکہ سے بیان کیتے گئے، اس تو پچھلے بیان سے جڑی دو آیتاں پڑھی گئیں وہ بیان کیتے گئے، تو سارا بیان چل رہا ہے یتلو علیہم آیاتہ ہی، اتنے یتلو علیکم بھی آیاتہ نا تو ایک ہی بنتا ہے ترجمہ۔ تو اللہ تعالیٰ دیا آیتاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماندے ساڑھے تے، تو اس تو مراد قرآن پاک۔ تو ساڈا موضوع فضائل قرآن اور حافظ قرآن کی شان، یہ اج دا ساڈا موضوع ہے۔ پچھے قرآن پاک دے بارے کچھ عرض کیتا سی، تو یہ کتاب دے متعلق اللہ تعالیٰ فرماندا ہے قرآن پاک دے متعلق الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ دا ذکر جڑا ہے او دلاں نوں اطمینان چین سکون بخشدا ہے۔ لوگ سکون دی تلاش پھردے نے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سکون جڑا ہے او میرے ذکر ہے۔ تو قرآن پاک دا نام ایک نام ذکر بھی ہے، قرآن پاک دے ناماں دے وچوں قرآن پاک ذکر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک دا ایک ہور نام فرقان ہے، یعنی کفر تے اسلام چ فرق کرن والا، مسلمان منافق چ فرق کرن والا، تو اے فرقان ہے، اتوں سارا پتہ چل جاتا ہے۔ تو ایک نام کتاب ہے الکتاب، یعنی لوح محفوظ تے لکھیا ہویا، تو بے شمار نام نے قرآن پاک دے۔ تو پہلیاں کتاباں جہڑیاں نے انہاں دا حافظ کو نہیں ہویا، بلکہ انہاں دی تعریف ہو گئی، پیچھے بیان کیتا گیا۔ تو لوگاں نے جڑے عالم سن انہاں کتاباں دے، انہاں نے بعد وچ انہاں نے اپنے انہاں انبیاء علیہ السلام دے وصال تو بعد کتاباں نو بدل دیتا، اپنی مرضی دیاں عبارتاں لکھ لیاں پیسے لے کے۔ تو قرآن پاک دی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لئی۔ تو قرآن پاک دے متعلق یہ بھی آندا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، ہر قرآن پاک دے پہلے پیج تے لکھیا ہوندی ہے آیت کہ اینو پاک صاف ہو کے تے اینو ہاتھ لاؤ، چھوؤ نہ، پاکی دی حالت چ اینو قرآن پاک نو چھوؤ نہ۔ تو پھر فرمایا ایک جگہ تے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، قرآن کو آسان کرتا تھوڑے واسطے، حفظ کرنا بھی آسان ہے۔ اس نو دیکھ لو چھوٹی جی کتاب کو ہوئے تو بندے نے حفظ نہیں ہوندی، قرآن پاک دا معجزہ ہے کہ اتنی بڑی کتاب ہے تو کتنے حافظ نے اس دیتے، یہ معجزہ ہے۔ تو کتاب اس نو قرآن نو بے شمار حافظ نے حفظ کر لیندے نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا قرآن کو۔ تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟
کوئی ذکر کرنے والا تو انہوں سمجھن والا. تو اسی طرح ہی اگے جا کے آندا ہے کہ ابن ابی دنیا دے وچ یزید بن ابی منصور روایت کردے نے ایک آدمی قرآن دی تلاوت کردا ہوندا سی. جدوں وہ قریب المرگ ہویا اندے پاس ملائکہ عذاب والے ملائکہ وہ روح قبض کرنا آئے تو قرآن نکل کے سامنے آ گیا. تو کیا کہ اے پروردگار، قرآن کہہ رہا ہے اے پروردگار، اللہ تعالیٰ کے مخاطب ہے، اس کا سینہ تو میری قیام گاہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا قرآن کی قیام گاہ کو چھوڑ دو. فرشتیاں نو اللہ تعالیٰ فرمائے گا. تو اس طرح ہی ابن مندہ نے عمر بن مرہ تو روایت کیتا ہے، فرماندے نے جب انسان قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کی بائیں طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے تو قرآن مجید اس کے سامنے آ کر اسے روک دیتا ہے. کھبے پاسے فرشتہ آتا ہے تو قرآن پاس سامنے آ جاتا ہے تو انہوں روک دینا فرشتے نے، اور کہتا ہے کہ تیرا میرا کوئی جھگڑا نہیں، خدا کی قسم یہ تو مجھے سیکھتا رہا ہے اور کیا میں اس کے پیٹ میں نہیں ہوں. قرآن مجید ایسے ہی کہتا رہتا ہے یہاں تک کہ انسان نجات حاصل کر لیتا ہے. تو حافظ قرآن کے جسم کو زمین نہیں کھاتی. مٹی، قبر دی مٹی حافظ قرآن دے جسم نہیں کھا سکتی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ تو روایت فرماندے نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حافظ قرآن فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کی طرف یہ وحی نازل فرماتا ہے کہ اس کے جسم کو مت کھانا. تو زمین عرض کرتی ہے کہ اے پروردگار، میں بھلا اس کے جسم کو کیسے کھا سکتی ہوں حالانکہ اس کے پیٹ میں تیرا کلام ہے. تو ایک دور ایسا گزرے ہے کہ اس وقت ایک بحث چلتی ہوں سی، بادشاہ نے عجیب ہی تماشے لائی رکھتے سی وقت دے حکمران. وہ کہندے سی، پوچھتے سن وڈے وڈے عالماں نو، بزرگاں نو کہ قرآن مخلوق ہے یا منزل ہے، بلکہ وہ خالق ہے یا مخلوق ہے. تو یہ متعلق ابن اساکر نے تاریخ دمشق دے وچ ابو بکر فرازی تو روایت کیتا. فرماندے نے کہندے نے مجھے یہ بات پہنچی کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 4 جڑے شریعت دے امام ہوئے نے، تو امام اعظم امام احمد بن حنبل، امام شافعی تے امام مالک رحمۃ اللہ، انہاں دی فقہ چل رہی ہے. تو انہاں دے مقلد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی فقہ تے عمل کرتے سن. تو ایک دفعہ سرکار غوث پاک انہاں دے قبر تشریف لے گئے تو باہر آ کے ملے سن. انہاں دی یہ شان ہے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. تو آپ ایک ساتھی نے انہاں دی وفات تو بعد خواب سے دیکھے آپ نے، تو پوچھا اے احمد بن حنبل، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی بارگاہ میں حاضر کیا اور ارشاد فرمایا اے احمد تو نے کوڑوں پر صبر کیا اور یہی کہتا رہا کہ میرا کلام قرآن مجید منزل ہے، مخلوق نہیں. مجھے میری عزت و جلال کی قسم قیامت کے دن تک تجھے اپنا کلام سناتا رہوں گا، اور اب میں اپنے پروردگار کا کلام سنتا ہوں. یعنی امام احمد بن حنبل نو پوچھا گیا کہ قرآن خالق ہے یا مخلوق ہے، تو آپ نے جواب دیتا کہ قرآن منزل ہے، یعنی نازل ہویا ہے، مخلوق نہیں، انہوں پیدا نہیں کیتا گیا، یہ نازل کیتا گیا ہے، یہ منزل ہے، یعنی یہ نزول ہویا ہے قرآن پاک دا. تو یہ اللہ دا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. تو بادشاہ پھر بڑے کوڑے مروائے سی آپ. تو انہوں نے صبر کیتا تو یہی کہندے رہے کہ قرآن منزل مخلوق نہیں، کوڑے کھاندے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے جدو کسی نے انہوں نے پوچھا خواب سے ملے کہ کی سلوک ہوا، تو انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے میں نے اپنے سامنے کھڑا کیتا تو فرمایا کہ تو کوڑیاں تے صبر کیتا کھاندا رہا تے لیکن تو قرآن نو مخلوق نہیں منیا، منزل منیا تے ہون لہذا او قرآن ہون میں اپنی عزت جلال دی قسم قیامت دے دن تک تینوں اپنا کلام سناتا رہا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قیامت دے دن تک تینوں میں اپنا کلام سناتا رہاں گا. تو کہندے کہ ہون میں اپنے پروردگار دا کلام سن رہا قبر دے وچ. تو
حافظ قرآن دی شان ترمذی شریف دے وچ حدیث شریف ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن حافظ قرآن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو قرآن اس وقت کہے گا اے اللہ اس پر اپنی رحمت فرما، اس پر اپنا کرم فرما۔ سرکار فرماتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو عزت کا تاج پہنائے گا۔ اللہ کا قرآن کہے گا الہی اس نے مجھے بہت شوق سے بہت زیادہ پڑھا تھا، اس کو اور عزت عطا فرما۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اپنی رحمت کا جبہ حافظ کو پہنائے گا۔ پھر قرآن کہے گا اے اللہ یہ مجھے پڑھنے والا تھا تو اس سے راضی ہو جا۔ فرمایا اللہ حافظ قرآن سے راضی ہو جائے گا۔ پھر حافظ قرآن کو کہا جائے گا اللہ کا قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات چڑھتا جا۔ تو جہاں پر قرآن ختم ہوگا جنتی جتنی جنت طے کر جائے گی اللہ تعالیٰ وہ ساری جنت اسے عطا فرمائے گا۔ قرآن شروع کر دے پڑھنا تو چلتا جا، ورتل قرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھو تے اس طریقے نہ پڑھدا جا تے سیڑھیاں چڑھدا جا جنت دیاں، تے جتھوں تک قرآن پڑھدا جائیں گے جدو ختم ہوگا ساری جنت تیری ملکیت ہو جائے گی۔ یہ حافظ قرآن میں شان ملے گی۔ تو اسی طرح یہ تے وہ سر تے تاج آ، اللہ تعالیٰ نے عزت کرامت دا بزرگی دا تاج رکھے گا۔ ہن حافظ قرآن دے جڑے والدین نے انہوں دے متعلق امام حاکم اے محدث ہوئے نے، انہاں حدیثاں لکھیاں نے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن یاد کرتا ہے، قرآن کا حافظ بنتا ہے اور قرآن کے حلال و حرام کو جان کر اس پر عمل کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پر قیامت کے دن نور کا تاج سجائے گا، اس تاج کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ اے ماں باپ نے اللہ تعالیٰ شانہ عطا فرمائے گا۔ تے او جنیاں بھی حافظ قرآن دے متعلق حدیثاں آئیاں نے ان دے شان بیان کیتی گئی۔ اے حافظ با عمل جنہیں حفظ کیتا تے او تے عمل بھی کیتا، اے نہیں حفظ کر کے بھلائی چھڈیا تے عمل بھی نہ کیتا۔ اے شانہ اس حافظ دیاں نے جنہیں انہوں پڑھیا یاد رکھیا اور او تے سمجھ کے عمل بھی کیتا۔ تو آسم سکتی روایت کردے نے فرماندے نے کہ ہم نے بلخ میں ایک قبر کھودی تو اس میں ایک سوراخ تھا، اس میں سے جب دیکھا تو ایک شیخ یعنی بزرگ جو سبزہ سے ڈھکا ہوا تھا تلاوت قرآن میں مصروف تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حافظ قرآن اپنے خاندان کے ایسے 10 افراد کو جنت میں لے جائے گا جن کے اوپر دوزخ واجب ہو چکے ہو۔ تاج او دے سر تے بھی سج گیا تے ماں باپ دے سر تے بھی تاج سج گیا، تے پھر اپنے خاندان دے 10 ایسے بندے جنہ تے دوزخ واجب ہو چکی ہوئے گی اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا انہوں لے جا۔ تے اس تو علاوہ بھی جنہ لوگاں نے او دے قرآن حفظ کرنے وچ مدد کیتی، مدرسہ کوئی چلا رہا ہوندا نا تے کوئی خدمت کر رہا ہوندا ہے تے کوئی او دے نال تعاون کر رہا ہوندا ہے، کوئی کھانا کوئی کپڑے کوئی چیزاں دے رہا ہوندا ہے تے او اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا انہاں نوں جنہیں تعاون کیتا تیرے اس قرآن حفظ کرنے چ انہاں نوں پہچان کے تے ڈھونڈ کے لے تے جنت وچ لے جانا۔ ایسیاں شاناں ملن گیاں حافظ قرآن نوں۔ تو بلند آواز نال قرآن پڑھنا اچھی آواز نال گھر دے وچ اودی فضیلت دسی گئی۔ ابن ابی دنیا انہاں نے التہجد یہ بھی محدث ہوئے نے حدیثاں جمع کیتیاں نے اس کتاب دا نال تہجد، اس کتاب وچ تے ابن زریس فضائل القرآن تے حمید بن زنجویہ انہوں نے فضائل الاعمال دی کتاب لکھی، او دے وچ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت کر دیں حدیث بیان کر دیں، فرماندے نے جب تم رات کے وقت قرآن مجید پڑھو تو بلند آواز سے پڑھو، کیونکہ اس طرح بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنے سے شیطان اور سرکش جن بھاگ جاتے ہیں اور ہواؤں میں رہنے والے اور گھر میں رہنے والے فرشتے اسے سنتے ہیں۔ جب کوئی آدمی نماز میں قرآن پڑھتا ہے تو لوگ اسے دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں اور گھر والے بھی پڑھتے ہیں۔ جب یہ رات گزر جاتی ہے تو آنے والی رات کو وصیت کرتی، جڑی رات لنگ گئی تو آنے والی رات کو وصیت کر رہی رات کہ اطاعت خداوندی کرنے والے شخص کو اسی طرح رات کو جگا دینا، انہوں رات میں جگا دینا اسی ٹائم، اور تو اس کے لیے آسان ہو جا۔ پھر جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو قرآن اس کے پاس آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ جب
لوگ اسے غسل دے کر فارغ ہو جاتے ہیں اور قرآن اس کے سینے اور کفن میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب اسے لوگ قبر میں رکھ کر فارغ ہو جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں تو اس کے پاس دو فرشتے منکر نکیر آتے ہیں، تو قرآن کریم اور اس کے اور فرشتوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ یعنی قرآن جہاں درمیان چاہتا فرشتے آگے حساب لین والے تے قرآن اس آدمی دے اس میت دے تے فرشتیاں دے وچکار قرآن آ جاتا ہے۔ تو کی کہندا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان سے ایک طرف ہو جاؤ، ہم اس سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے قسم ہے خدا کی، اس آدمی کا ساتھ اس وقت نہیں چھوڑوں گا جب تک یہ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اگر تمہیں اس کے بارے میں کچھ حکم دیا گیا ہے تو اس کو پورا کر لو۔ یعنی پوچھو سوال۔ قرآن کی میت کی طرف دے کر کہتا ہے کہ دیکھ تو مجھے جانتا اور پہچانتا ہے کہ نہیں؟ تو وہ آدمی کہے گا میں تمہیں نہیں جانتا۔ تو قرآن کریم کہے گا میں وہی قرآن ہوں جو تجھے رات بھر بستر سے جدا اور بیدار رکھتا تھا اور دن میں پیاسا رکھتا، تجھے نفسانی خواہشات خواہ وہ آنکھ یا کان کی ہوں اس سے روکتا تھا۔ اس لیے اب تو مجھے اچھا ساتھی اور سب سے بہتر دوست اور سچا بھائی پائے گا۔ اب تو بشارت سن کہ تجھ سے منکر نکیر کا سوال نہ ہوگا۔ پھر اس آدمی کے پاس سے منکر نکیر اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اس کی قبر کے لیے بچھونا اور چادر طلب کرتا ہے اللہ کی بارگاہ سے۔ تو 1000 ملائکہ مقربین اس آدمی کے لیے جنت کی قندیل اور یاسمین کے پھول لاتے ہیں، لیکن قرآن مجید اس سے پہلے قبر میں پہنچ جائے۔ فرشتیاں نے چیزاں لے کے اتنے آن تو پہلے قرآن پھر واپس پہنچ جاتا ہے۔ دیکھو اور اس سے پوچھتا ہے کیا تو میں نے میرے بعد وحشت تو محسوس نہیں کی تھی؟ میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گیا تھا تاکہ تیرے لیے بستر، چادر اور چراغ کی سفارش کروں۔ اب میں اللہ تعالیٰ کی بار سے یہ تمام چیزیں لے آیا ہوں۔ پھر فرشتے اس کا بستر بچھاتے ہیں اور چادر اس کے نیچے بچھاتے اور پھول اس کے سینے پر رکھتے ہیں۔ وہ آدمی قیامت کے دن تک ان پھولوں کو سونگھتا رہتا ہے۔ پھر وہ اپنے گھر والوں کے پاس ہر روز ایک یا دو مرتبہ آتا ہے، گھر سے بھی آتا ہے، اور اپنے گھر والوں کی سر بلندی اور بھلائی کی دعا کرتا ہے۔ اگر کوئی اس کی اولاد میں سے قرآن کریم حفظ کرتا ہے تو اسے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، اور اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو اس پر افسوس کرتا ہے اور روتا ہے۔ یہ طرز عمل تا قیامت سور پھونکنے تک جاری رہے گا۔ حافظ ابو موسیٰ کہتے ہیں یہ خبر حسن ہے، اسے امام احمد بن حنبل اور ابو خیثمہ نے بھی روایت کیا ہے۔ تو یہ چیز جڑی ہے حافظ دی بڑی شان ہے، قرآن دے بڑے فضائل نے۔ تو اے مختصر سمجھان واسطے کہ قرآن پاک نہ لو لگاؤ یار، اپنے بچیاں نو قرآن سکھاؤ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تواڈے چوں بہترین ہوئے کہ جن نے قرآن خود پڑھیا تے دوسریاں نو بھی اگے پڑھایا یا سکھایا۔ تو اے ہور فرشتے قرآن حفظ کرواندے نے۔ ابن ابی دنیا انہوں نے حدیث لکھی روایت کیتی ہے، فرماندے نے مجھے یہ بات پہنچی کہ جب بندہ مومن مر جاتا ہے اور قرآن میں سے کچھ حصہ وہ یاد نہ کر سکا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس ملائکہ کو بھیجتا ہے، تو وہ اسے جو حصہ رہ گیا تھا وہ یاد کرواتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے قبر سے اٹھائے گا۔ جہاں ایک قرآن حفظ کردہ سی تو پورا نہیں کر سکیا، موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں نے کہا کہ قبر سے انہوں سارا قرآن یاد کرائے، تو وہ شان انہوں مل جائے گی پھر اگے قیامت والے دن جو حافظ انہوں مل دی۔ اسی طرح ہی حضرت حسن مروی نے فرماندے نے مجھے یہ بات پہنچی کہ جب بندہ مومن قرآن حفظ کیے بغیر مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اسے اس کی قبر میں قرآن مجید کی تعلیم دو تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے قاریان قرآن کے ساتھ اٹھائے۔ تو اسی طرح ہی اور حدیث سے مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب بندہ مومن قرآن مجید سیکھے بغیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی قبر میں قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ایک اگلی حدیث ہے، جو آدمی قرآن پڑھتا تھا پھر حفظ کیے بغیر وفات پا گیا تو اس کے پاس قبر میں ایک فرشتہ قرآن مجید سکھائے گا
اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اسے قرآن مجید زبانی یاد ہوگا۔ اس حدیث کو ابو قاسم ازری نے اور سلفی نے بھی روایت کیا ہے۔ ابن مندہ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ تو حدیث روایت کی تھی، فرماندے نے مومن آدمی کو قبر میں قرآن مجید عطا کیا جاتا ہے اور وہ اس کی تلاوت کرتا ہے۔ قرآن مجید ہی تلاوت کرتا ہے۔ تو یہ بہت سارے فضائل نے جڑے اسی سانو اس تو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ قرآن ساڈے واسطے ہدایت، رحمت، شفا، نعمت اور ہر چیز کا یہ بیان ہے۔ تو اس نو یاد کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور اس نو ناظرہ پڑھ لے کوئی اچھے قاری کولوں تو کم از کم 3 آیتیں ہی روزانہ پڑھ لے ترجمے تفسیر دے نال۔ تو یہ قرآن نال جنہاں نو لگاؤ ہے نا، قبراں سے انہوں نے قرآن دیتا جائے، وہ قبراں سے بھی قرآن پڑھ رہے ہوں گے۔ تو وما علینا الا البلاغ المبین۔